الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک سیریز کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریق و کار تھا اس کے اوپر ان کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی کوشش کے اوپر ہماری یہ بات چل رہی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے طہارت کے فضائل کے اوپر بات شروع کی تھی کہ طہارت کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، اور طہارت کے اندر پھر ہم لوگوں نے سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی وہ استنجا تھا کہ استنجا کے کیا طریقے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو جب ٹوائلٹ میں انٹر ہونا ہے تو اس کی کیا سنتیں ہیں، اس کے نکلنے کی کیا سنتیں ہیں، ٹوائلٹ کے اندر جب آپ ہوں تو اس وقت کیا مسنون طریقے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ہر چیز کو کرنا ہے، پھر صفائی کی کیا اہمیت ہے اور صفائی حاصل کرنے کے لیے جو سنتیں ہیں ان کو کس طرح اختیار کرنا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں اور اس سے کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم طہارت کے براڈ ٹاپک کے اندر ہی یہ باقی سنتیں بھی شامل ہوتی ہیں جن میں جو استنجا یا ٹوائلٹ کے اندر کی سنتوں کے بعد جو اگلی سنت ہے وہ ہے مسواک کی سنت ہے۔ اور مسواک ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف جس کا تعلق واش روم کے اندر استعمال سے نہیں ہے، صرف وضو کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دوام کرتے تھے، اور یہ ان سنتوں میں سے بھی ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں عام لوگوں میں اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ عوام میں سنتوں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے آپ ویسٹ کی طرف جاتے جائیں تو یہ بالکل ہی نان ایگزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً ان سنتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم نے پہلے بھی ذکر بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جو قرب قیامت میں میری سنتوں کو اپنائے گا بالکل ویسے ہے جیسے اس نے ہاتھ میں شعلہ لیا ہوا ہو، یعنی کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کہ بہت ہی یونیک چیزوں میں سے ہے، جس کو شاید کوئی اور دیکھے تو اس کو بہت ہی کوئی بیکورڈ سی چیز بھی سمجھے کہ آپ کیا لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ جتنے بھی فائدے ٹوتھ برش کے دیے جاتے ہیں اس سے کئی زیادہ فائدہ جو ہے یہ مسواک عطا کرتا ہے۔ مسواک کی کچھ احادیث میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزری، ان میں سے ایک حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو تو کوشش کیا کرو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو کوشش کیا کرو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو، کیونکہ جب بندہ نماز کے دوران تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ انسان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان تلاوت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ اپنا منہ اپنے لب انسان کے لبوں کے قریب لے کے آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لب انسان کے لب کو چھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ انسان کے زبان سے نکل کے فرشتے کے قلب میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے ذریعے اپنے قرآن کو بہتر بناؤ،
یعنی کہ قرآن کی تلاوت کو بہتر بناؤ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر کثرت سے مسواک کا حکم تھا کہ مجھے کہیں ڈر تھا کہ کہیں میرے دانت ہی نہ نکل آئیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجھے اس قدر کثرت سے مسواک کا حکم تھا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں کوئی آیات ہی نہ نازل نہ ہو جائیں یا مسلمانوں کے اوپر یہ زکوٰۃ روزہ حج کی طرح واجب فرض ہی نہ ہو جائے۔ تو بہت دوام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کرتے تھے، اور میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا کہ کہاں کہاں پہ کن کن مواقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ وہ سنت ہے جو کہ عوام میں اب شاید بالکل ہی نان ایگزسٹنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس سنت کو لوگ اکثر بھول چکے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کو ریوائیو بھی کریں، اس سنت کو زندہ کریں، اور جو سنت کو زندہ کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز قیامت ایسا ہوگا جیسے دو انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس سنت کو زندہ کر کے ہم اس تمام احادیث کا جن کی بشارتیں سنت کی ریوائیول کے لیے دی گئی ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں۔ مسواک کی سنتیں اور آداب میں چیزیں شامل کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ مسواک دھو کر رکھنا سنت ہے، اس طرح مسواک دھو کر کرنا بھی سنت ہے، یعنی کہ جب آپ مسواک سے فارغ ہو جائیں تب وضو کے درمیان تب آپ اس کو دھو کے رکھیں، اور جب آپ دوبارہ مسواک کرنے لگے تو اس کو وہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو وضو کے درمیان اگر آپ اپنے واش روم میں اپنے گھر کے واش روم میں کر رہے ہیں، یا جیسے بھی ہم ڈفرینٹ اوقات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں کرتے تھے، اگر اس وقت گھر میں لکڑی والا مسواک نہیں بھی موجود تو اگر انسان اپنے ٹوتھ برش کو مسواک کی نیت سے کر لے تو وہ بھی سنت کے قریب ہے، اگرچہ کہ کامل سنت کی اتباع تو نہیں ہے، لیکن نیت کا اجر انشاءاللہ کہ میں اس کو اسی نیت سے کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ میں ابھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں مسواک کرتے تھے، تو برش جو ہے ٹوائلٹ واش روم میں جو ہمارا برش ہوتا ہے اس کو بھی اس طرح اسی نیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ان مواقعوں کے اوپر۔ مسواک جو ہے وہ دھو کے رکھنا اور دھو کے استعمال کرنا، اسی طرح ٹوتھ برش دھو کے رکھنا اور استعمال کرنے سے پہلے بھی ٹوتھ برش کو دھو لینا، یہ بھی اسی سنت کے اندر شامل آ جائے گا۔ پھر مسواک کو جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ارزن کریں، مطلب ورٹیکلی کریں، اپ اینڈ ڈاؤن، اور اس کو جو ہے رائٹ سائڈ سے شروع کر کے لیفٹ سائڈ کی طرف اور لیفٹ سے پھر واپس رائٹ کی طرف، یہ مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر طولن کرنا چاہیں، ہارزنٹلی کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یوں کرنا جو ہے مطلب کوئی بندہ کہ میں اس طرح نہیں، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جو رائٹ سے سٹارٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ وہ ہے۔ مسواک کا ہدیہ دینا بھی سنت ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ، اگر پینسل ہوتی تو میں بتا دیتا کہ کس طرح، لیکن پینسل نہیں ہے اس وقت۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی اور تھم یہ جو ہے اس کے مطلب اس سے جو ہے وہ اس کے نیچے رکھے اور باقی تین جو ہے وہ اس کے اوپر رکھے، یعنی کہ اگر ایک اس طرح جو ہے وہ کر کے اس کو پکڑے، ٹھیک ہے نا، جیسے اگر یہ ہے تو یوں اس طرح کر کے اس کو پکڑا جائے۔ اس طرح پکڑنے سے جو ہے وہ مسواک کی جو ہے وہ سنت پوری ہوتی ہے کہ سب سے چھوٹی انگلی جو ہے وہ نیچے رکھ کے انگوٹھا اوپر والی سائڈ پہ جہاں سے یعنی کہ منہ میں جانا ہے اس کے نیچے انگوٹھا، اور جو اس کی بیس بنتی ہے اس کے نیچے چھوٹی انگلی رکھ کے پھر اس کے باقی انگلیاں کو مسواک کے اوپر رکھنا، یہ مسواک کی پکڑنے کی سنتوں میں سے شامل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے، تو بالش سے زیادہ لمبی مسواک بھی نہیں ہونی چاہیے۔
مسواک کو 3 مرتبہ 3 پانی کے ساتھ کرنا مستحب ہے، یعنی کہ کیا کلی کی، کیا کلی کی، کیا کلی کی، یہ اس میں مستحب ہے. اور دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحب ہے. پھر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے. پھر جب اس کو رکھا جائے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رکھتے ہوئے اس کو کھڑے طریقے رکھا جائے، لٹا کے نہ رکھا جائے. پھر میں ایک دفعہ پھر یہ باتیں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت مبارکہ ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت بہترین اجر و ثواب ہے. ان پہ اگر نہیں عمل کیا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ان کو اگر ہم اس سنت کی نیت سے کریں گے تو ہمیں اس کی عبادت کا درجہ میں ملے گا. یعنی کہ اگر ہم مسواک کو سنت کی نیت سے کھڑا کر کے رکھیں گے تو وہ بھی اس کا کھڑا کر کے رکھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. اب اس میں سے آپ کوئی ساتھی پریشان ہو جائے کہ میں نے تو اس کو لٹا کے رکھا تھا تو اب میرے ساتھ کیا بنے گا، تو یہ کچھ نہیں بنے گا انشاءاللہ. آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کافر نہیں کہے گا. صرف جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ثواب مل سکتا تھا وہ ایک اپرچونٹی لاس ہو جائے گی. اگر مسواک خشک ہو تو اس کو نرم کر لینا چاہیے، پانی سے بھگو کر تر کر لینا یہ مستحب ہوتا ہے. خشک مسواک استعمال کرنا مستحب نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اوقات پہ مسواک کرتے تھے؟ ابھی تو میں نے بتا دی نا کہ کس طرح طریقہ کیا تھا. اور یہ جو میں نے اکثر طریقے بتایا، 3 دفعہ کلی کر کے کرنا یا تر کر کے کرنا یا اس کو جو ہے اس طرح کھڑا رکھنا، یہ ساری چیزیں وضو یا اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ مسواک کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں ایک کانسٹنٹ پلیس. جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارا سنک ہو جائے گا، واش بیسن ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب جو ہے کن کن موقعوں پہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ان موقعوں پہ ہر دفعہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ سنیے کہ جس طرح مسواک وضو میں مسنون ہے اسی طرح غسل میں بھی مسنون ہے. جمعہ، عیدین اور مجالس میں شرکت کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے. ذکر، تلاوت اور سونے سے قبل مسواک کرنا مستحب ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا مستحب ہے. کس چیز کے بعد؟ ہاتھ دھو لینے کے بعد. سب سے پہلا عمل ہاتھ دھو لینا ہے، ٹھیک ہے. بطور سحر، بوقت سحر مسواک کرنا یہ بھی مسنون ہے. کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی مسنون ہے. کھانے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صبح کی نماز کے لیے جاتے وقت مسواک کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. حالت احرام میں بھی مسواک کرنا سنت ہے. حالت سفر میں مسواک کرنا سنت ہے. نماز تہجد سے قبل مسواک کرنا سنت ہے. گھر سے نماز کے لیے نکلنے کے وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے. اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کرتے تھے، منہ کی خوشبو کو بحال کرتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے، جو کہ ہم بالکل خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے کس حالت سے اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. چاہے ہمارے منہ سے جتنی بھی بو آ رہی ہو کوئی پرواہ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ مسواک کرتے تھے. چہرے پہ چاہے باہر جتنی بھی مشکلات لے کے آئے ہوں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے کے آتے تھے. سلام کر کے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر والوں کو خوشی کے ساتھ گریٹ کیا کرتے تھے. حدیث پاک کے درس دینے کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے. موت کے آثار ہونے سے پہلے بھی مسواک کرنا مسنون ہے. مسواک کے فوائد جو کہ بہت گنائے جاتے ہیں، ایک فائدہ جو مسواک کا گنوایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کی برکت سے اس میں رزق میں برکت آتی ہے، صحت میں برکت آتی ہے. جو ہے وہ ان سنتوں پہ عمل کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام تھا. اور جو ایک بہت بڑی جس کا اجر اور ثواب اس کا ملتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ میں نے بہت پہلے یہ بات پڑھی تھی اور میں ہر دفعہ اس بات کو پڑھنے کے بعد ارادہ کرتا ہوں کہ میں مسواک کی سنت کو بہت سختی سے اپناؤں گا، لیکن کوتاہی اور کمی کہ میں اس کو اتنی سختی سے نہیں اپنا سکتا جتنا اس کو کرنا ہے. آپ نے دیکھا نا کون سی ایسی موقع رہ گیا جہاں پہ مسواک نہیں ہے. نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے، مسجد جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے،
کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، غسل، وضو، تہجد، گھر داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، سفر میں ہونا، ہر حالت میں تو مسواک شامل ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ اگر انسان کی جیب میں مسواک ہو اور اس کو استعمال کرتا رہے تو یہ ان سنتوں میں اچھا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو پوائنٹ ویلیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ تو شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے مسواک کرنا ہے اور ہم مسواک کرنا جوش میں آ کے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر سنت کو کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اب لوگوں میں بیٹھنے کا ادب الگ ہے، اس کی سنتیں الگ ہیں، اور مسواک کی سنتیں الگ ہیں۔ اب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے اور بیچ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مسواک کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے لوگوں کی۔ مطلب آپ مسواک کرنا ایک پرائیویٹ عمل ہے جو کہ انسان اپنی ہائیجین فیکٹر کے لیے کرتا ہے، اور ہائیجین فیکٹر کے لیے بھی کرتا ہے اور اسپریچول ایلیویشن کے لیے بھی کرتا ہے۔ نماز سے پہلے، تہجد سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے، ان سب جگہوں پہ مسواک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور شامل ہو رہا ہوں، جو فرشتے میری کلام کو سننے کے لیے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی، وہ ان کو میری منہ کی خوشبو اچھی لگے۔ لیکن ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور جو روزے دار کی منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور اس حالت میں مسواک کرنے کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ عصر کے بعد روزے کی حالت میں چاہے وہ تر مسواک ہی کیوں نہ ہو، اس سے مسواک کرنا پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک پرائیویٹ، مطلب ایک پرسنل فیکٹر ہے۔ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے جی اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو وہ آپ کانٹرری ٹو دا سنت کر رہے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھنے کے آداب الگ ہیں۔ کسی کو بلا وجہ کراہت دلانا، ان کو ڈسگسٹ دلانا، وہ الگ بات ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ چیز ہے، پرائیویٹ عمل ہے، اس کو سنت کو سمجھ کے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔